بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور امید کرتی ہوں کہ آپ روزانہ کی موصول ہونے والی ویڈیوز لیکچر کو دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور گھروں میں باقاعدگی سے مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اپنی جماعت 12ویں میں پڑھائی جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی پہلی نظم، جس کا عنوان ہے جواب شکوہ، جس کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جواب شکوہ کا مطالعہ شروع کریں، سب سے پہلے ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 187 پر موجود ہے۔ پیج نمبر 87 پر علامہ اقبال کا حوالہ موجود ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ولادت ہے ان کی 1877 اور وفات ہے 1938۔ شیخ محمد اقبال رحمۃ اللہ سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ روایات کے مطابق اقبال کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی۔ انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور مرے کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں انہیں مولوی سید میر حسن جیسا استاد میسر آیا۔ اقبال کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت حاصل ہوا۔ ایف اے کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ وہاں بھی انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسا شفیق استاد ملا، جن کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہاں تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر اس پیشے سے طبیعت جلد اچاٹ ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ ایک مرتبہ جب مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب کا اہل قرار دیا۔ علامہ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے آن گھیرا اور وہ 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ اقبال وہ ہستی ہیں جن پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز تو اسکول کے زمانے سے کیا تھا، لیکن دورہ یورپ کے بعد صحیح معنوں میں ان کے موضوعات کا تعین ہو گیا۔ انہوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اردو کے روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوع، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا، منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا۔ غرض اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نواز فطرت کہا جاتا ہے۔ اقبال کو عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں۔ تو یہ ان کا حوالہ جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال، جن کی شاعری ہمیں بتایا گیا ہے کہ عام اسلوب سے ہٹ کر، عام روایتی قدیم شاعری جو چلی آ رہی تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے شاعری کی اور اپنی شاعری کا استعمال صرف اپنی قوم کے نوجوانوں کی بیداری کے لیے استعمال کیا اور ان کو ان کے شاندار ماضی سے روشناس کرواتے ہوئے آئندہ کے لیے لاہ عمل اور سرگرم رہنے کی تلقین کی ہے جا بجا اپنی شاعری میں۔ ان کی شعرۂ آفاق تصانیف چند ایک ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ آپ کی درسی کتاب میں ان کا حوالہ موجود ہے جواب شکوہ کا۔ 1911 میں علامہ اقبال نے اپنی شعرۂ آفاق نظم شکوہ لکھی، جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر کیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے۔ جواب شکوہ انہوں نے 1913 میں لکھی، جس میں شکوہ کا جواب دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے
زوال کے اصل اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان کیا ہے، یہی اس نظم کی خوبی ہے۔ لہٰذا یہ نظم پڑھانے سے پہلے شکوہ کے چند بند جماعت میں پڑھ کر سنائے جائیں گے تاکہ طلبہ کو جواب شکوہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ طلبہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہماری نصاب میں شامل ہے جواب شکوہ نظم، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جواب شکوہ سے پہلے علامہ اقبال نے اپنی ایک شہرہ آفاق نظم لکھی تھی، شکوہ، جس کا نام تھا شکوہ جو ہے وہ شہرہ آفاق نظم ہے جو اپریل 1911 کے جلسہ انجمن حمایت اسلام میں پڑھی گئی تھی۔ لندن سے واپسی پر اقبال نے ریورس ہاسٹل کے صحن میں یہ نظم پڑھی تھی۔ شکوہ اقبال کے دل کی آواز ہے، اس کا مؤثر ہونا یقینی تھا۔ اس سے اہل دل مسلمان تڑپ اٹھے تھے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے حوصلہ شکن زوال کے اسباب کیا ہیں۔ آخر اللہ کے وہ بندے جن کی ضرب شمشیر اور نعرہ تکبیر سے بڑے بڑے قہار و جبار سلاطین کے دل لرز جاتے تھے، کیوں اس ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے؟ یہ نظم دراصل مسلمانوں کے بے عملی، مذہب سے غفلت اور بیزاری پر طنز ہے۔ بانگ درا میں شامل کرتے وقت اقبال نے اس میں کئی مقامات پر تبدیلی کی، جبکہ بانگ درا میں اشاعت سے پہلے نظم مختلف رسالوں مثلاً مخزن، تمدن اور ادیب میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ تو ہم حوالہ دیکھ لیتے ہیں شکوہ کا، کچھ اشعار یہاں پر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ جب ہم جواب شکوہ کو پڑھنے لگیں تو ہمارے آگے جو ہے واضح جواب شکوہ کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو سکے۔ تو چلتے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں، چند ایک کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز تیری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ علامہ اقبال اپنے موجودہ مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ میں تو ہمیشہ تیری حمد و ثنا کرنے والا ہوں، لیکن اب ان حالات میں میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، تیرے دین کو اس دنیا میں پھیلایا کس نے؟ وہ ہم ہی مسلمان تھے جس نے اس دین کو اس دنیا میں پھیلا دیا، تیری ذات تو ازل سے ہے ابد تک رہے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اشعار اور یہاں پر شکوہ کے موجود ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا اور خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدح ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ زمین پر تیرے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے، فروغ کے لیے مسلمان نے ہمیشہ تلوار اٹھائی ہے، مسلمان نے ہمیشہ جو ہے وہ اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم ہی مسلمان تھے جس نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے دنیا میں کٹ مرنے سے بھی گریز نہیں کیا، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں،
عز والے بھی ہیں، مستے میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں دیکھا جائے تو ہر طرف جو بے دین اولادین لوگ ہیں وہی ترقی پا رہے ہیں، وہی دنیا میں جو ہیں وہ عظمت پا رہے ہیں، دنیا میں ترقی اور خوشحالی انہی کے نصیب میں ہے۔ لیکن اے اللہ، ہم نے تو تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور اب جو ہے وہ رحمتیں جو ہیں وہ تیری جو ہیں وہ صرف غیروں کے ہم کاشانوں پر دیکھتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب کے پیچھے علامہ اقبال کا ایک مقصد تھا کہنے کا کہ مسلمانوں کو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے پس پردہ کہ آخر ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ہم نے روگردانی کی، جن کو ہم نے پس پوش ڈال دیا اور ہمارے حالات جو ہیں پستی کی طرف جانے لگے ہیں۔ یقیناً شکوہ کے چند اشعار آپ نے پڑھ کے جان لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی نظم جو ہمارے نصاب میں موجود ہے، جواب شکوہ کی جانب، جس کا حصہ اول ہم اب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی درسی کتاب میں موجود جواب شکوہ جو صفحہ نمبر 189 پر موجود ہے، جواب شکوہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، پہلا بند ہے ہمارے پاس۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت بند ہے کہ جو انسان دل سے کوئی بات جس کے نکلتی ہے، بے شک اس کے پر نہیں ہوتے، لیکن اس میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ کر اپنی بات کی صداقت کو منوا لیتی ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شکوہ کیا تھا، چونکہ وہ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز تھی، اس لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پوشیدہ تھا۔ اگرچہ ایسی مؤثر بات جو ہوتی ہے اس کے پر نہیں ہوتے، مگر پھر بھی اس میں اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہاں پر قدسی الاصل جو ہے وہ ایسے اصل کے لحاظ سے مقدس اور بنیادی طور پر پاکیزہ چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ عالم بالا پر نظر رکھتی ہے، اس لیے بلندی ہی کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ جو بات اصل دل سے نکلتی ہے اس کی نظر بھی بلندی ہی کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اپنی اصلیت ہی کی طرف جائے گی، رفعت ہی کی طرف جائے گی، بلندی ہی کی طرف جائے گی۔ تو خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، کہ وہ خاک سے اٹھی ہے یعنی کہ انسان کی آواز تھی، پستی زمین کے رہنے والے کی آواز تھی، تو انہوں نے خاک کو انسان سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کے دل کی آواز تھی، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ گردوں آسمان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ انتہائی خاک سے وہ آواز اٹھی ہے، کیونکہ وہ ان کے دل کی آواز تھی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا، لیکن اس کا جو مقام تھا وہ کہاں تھا؟ قدسی الاصل تھا۔ وہ اپنی پرواز کے لحاظ سے بلندیوں کو چھو گئی، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، آسمانوں پہ جو ہے اس کی پرواز ہے، آسمانوں تک اس کی رسائی ہے، اس کی اصلیت فرشتوں کی طرح جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور بلندی پر نظر رکھتی ہے، اسی لیے یہ مٹی سے بلند ہوتی ہے اور آسمان تک پہنچتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، کہ میرا جو عشق ہے وہ فسادی، باغی اور چالاک تھا، اس لیے جو میری نڈر فریاد تھی۔ آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا، آسمان چیر گیا، آسمان کا دل جو ہے اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ نالا جو ہے وہ فریاد کو کہتے ہیں، اور بے باک نڈر، بے خوف۔ ٹھیک ہے، تو میرا جو عشق تھا یعنی کہ مسلمانوں سے جو اظہار ہمدردی ہے یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا، کچھ طلب کرنے کا جو عشق ہے، وہ جو میرے فریاد تھی وہ انتہائی نڈر اور بے خوف تھی، اور اس نے جا کر آسمان کا دل بھی چیر دیا ہے، اس میں اس قدر اثر تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے بند کی جانب چلتے ہیں۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی،
بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ بہت خوبصورت بند ہے۔ کہتے ہیں کہ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔ پیر گردوں یہاں پر دراصل زحل سیارے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مراد بوڑھا آسمان، ٹھیک ہے، ضعیف آسمان، پرانا آسمان، لیکن یہاں پر پیر گردوں جو ہے وہ زحل سیارے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آسمان سے سیارے نے کہا کہ یہاں آس پاس کوئی ہے جہاں سے یہ صدا آ رہی ہے، کیونکہ اس تک بھی انسان کی وہ فریاد پہنچی ہے۔ بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، کہ سیارے بھی بولے کہ یہیں آس پاس عرش سے کسی کی آواز آئی ہے۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، پھر چاند نے بھی کہا چونکہ یہ آسمان تک بات گئی ہے تو چاند کے رہنے والی جتنی بھی وہاں پر چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو چاند نے کہا کہ یہ کہیں اہل زمین یعنی کہ زمین کے رہنے والے ہیں جہاں سے یہ آواز آئی ہے۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کہکشاں آپ کو پتہ ہے کہ ستاروں کا جو راستہ ہے آسمان پر، ستاروں کا جو جرمٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ سیارے، ستارے، چاند سبھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آیا یہ جو آواز جو اٹھی ہے زمین سے یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضواں سمجھا۔ آپ کو پتہ ہے رضوان جو ہے وہ جنت کے داروغہ کا نام ہے، پہرے دار چوکیدار کا نام ہے۔ مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، یعنی کہ وہ رضوان جو ہے جنت کا جو داروغہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح انسان کو جو ہے اس کی غلطی کی بنا پر، اس کی خطا کی بنا پر جنت سے نکالا گیا تھا، تو لہٰذا وہ انسان کی جو خصلت سے واقف ہے، تو لہٰذا وہ جانتا ہے اور وہ جان گیا ہے کہ یہ انسان ہی ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا، اور اب چونکہ جنت جیسی سہولتیں اسے میسر نہیں آ رہی اس لیے وہ دنیا میں شکوہ کر رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ اگلا بند ہے ہمارا، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ اب جو ہے فرشتے آپس میں محو حیرت ہیں، اور آپس میں وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے شکوے کے انداز بیان سے فرشتوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ عرش پر رہنے والوں پر بھی یہ بھید ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ بات کیا ہے۔ کیا انسان کی جو دوڑ دھوپ ہے، یہاں تگ و تاز ایک لفظ آیا ہے، تگ و تاز، کہ انسان کی جو کوشش ہے، انسان کی جو دوڑ دھوپ ہے عرش کے اوپر والے حصے تک بھی پہنچ چکی ہے۔ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، کہ کیا یہ انسان جو زمین پر رہنے والا ہے، کیا اس کی آواز میں اتنا اثر ہے کہ اس کی آواز عرش تک پہنچ گئی، اس کی جو دوڑ دھوپ ہے، جو کوششیں ہیں وہ عرش تک بھی پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، کہ ایک چٹکی بھر مٹی یعنی انسان میں بھی اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، یعنی کہ اس میں بھی اتنی پرواز، اڑنے کی اور بلند ہونے کی، اس میں بھی اس قدر پرواز آ گئی کہ اس کی جو آواز ہے وہ آسمان تک سنائی دے رہی ہے۔ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آداب سے بالکل غافل ہیں زمین کے رہنے والے، زمین کے بسنے والے۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، اور اس میں جو گستاخی اور شوخی کا جو رنگ پایا جاتا ہے وہ اس پر بہت ناراض تھے، اور وہ حیران تھے کہ پستی میں یعنی زمین پر رہنے والے یہ لوگ کتنے سرکش اور گستاخ ہوتے ہیں، انہیں ٹھیک طرح سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، گفتگو کرنے کے آداب سے بھی یہ بے بہرا ہیں یا غافل ہیں۔ پھر اگلے بند میں کہتے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔
اس قدر خوبصورت بند ہے. برہم کہتے ہیں کسی سے ناراض ہو جانا. ملائک آپ کو پتہ ہے ملک کی جمع ہے فرشتہ. مسجود جس کو سجدہ کیا جائے. کیف کہتے ہیں نشہ وہ جو تقسیم قبول نہ کرے. عالم کیف جو تقسیم قبول نہ کرے. رمز کی رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے. راز ٹھیک ہے. ہم عز کہتے ہیں عاجزی کو. اسرار راز بھید. نامحرم ناواقف ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں فرشتے کہ اس قدر شوق ہو گیا اس کی گستاخی، اس قدر گستاخانہ انداز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے. تو فرشتوں کو تو حیرت ہوئی. کہا کہ حضرت انسان کی گستاخی تو دیکھو کہ اللہ سے بھی ناراض ہے، اسے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. حیرت ہے کہ یہ وہی آدم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعام کیا کہ ہمیں حکم دیا کہ اس ذات اس مخلوق کو یعنی کہ اشرف المخلوقات کو سجدہ کیا جائے. یہ وہی آدم ہے، یہ وہی انسان ہے، یا آدم سے مراد انسان ہی سے مراد لی گئی ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کل ہے، رموز کم ہے. یعنی کہ یہاں پہ عالم کیف اشیاء کی حقیقت کو جاننے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی اشیاء کی حقیقت کو بھی جان لیتا ہے. اور دانائے رموز کم کہتے ہیں کہ جو قابل تقسیم چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں ان کی اصلیت بھی جانتا ہے. اس قدر یہ دانا ہے، اس قدر جو ہے وہ عقل مند ہے. ہاں مگر اس کے اسرار سے نامحرم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انتہائی باریک باریک خوبیاں بھی ڈال دی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں عز و انکساری جو ہے، اس میں عاجزی کے جو بھید ہیں، جو راز ہیں، ان سے وہ ناواقف ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ بہت ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اپنی گفتار، اپنی گفتگو پر ناز ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ان کو زبان دی تاکہ وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکیں. لیکن یہاں پر اتنی صلاحیتوں کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی انسان پر خاص نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے. فرشتوں کی یہ حیرت بالکل بجا تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں. لیکن وہ انسان اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے برہم ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا بانگ درا سے ماخوذ جواب شکوہ کا پہلا حصہ. آئندہ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے حصے پر اس کا مطالعہ بھی کریں گے، اس کی معنی مفہوم تک بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ گھر میں جب بھی مطالعہ کریں گے اپنے پاس اردو لغت کا استعمال لازمی کریں گے، تاکہ آپ کو بھی نئے الفاظ تک پہنچنے میں رسائی حاصل ہو سکے، آسانی ہو سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خیال رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں گے. آمین. شکریہ.